السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان سے قرآن کے ذریعے سے زبردست جہاد کریں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 51، 52 یعنی 51 اور 52 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے جو وہاں کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگاہ کرتا، لوگوں کو اللہ کے حکم پر نہ چلنے کا جو برا انجام ہے اس سے ڈراتا، اور ان تمام کو ہم حکم دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن ایسا ہم نے نہیں کیا، بلکہ یہ آپ کی خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بستی میں ڈرانے والے کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ ایک آپ کو بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان جائیے، لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کا یہ جو کلام ہے، یہ جو قرآن ہے، آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آپ سے پہلے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر بستی کے اندر الگ الگ اسی قوم کے لیے خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نبوت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ الْقُرْآنُ وَأُوحِيَ إِلَيَّ الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی میری طرف اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بھی اس قرآن کریم کے ذریعے سے ڈراؤں، اور جن جن لوگوں تک یہ قرآن کریم پہنچے ان تمام کو میں قرآن کریم سے ڈراؤں۔ اور جو آدمی قرآن کریم کا انکار کرے گا، اس قرآن کی آیتوں کا انکار کرے گا، قرآن کے احکام کا انکار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو قرآن کریم کا انکار کرے گا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا ان گروہوں میں سے، تو جہنم ان کا اصل میں ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ مسلم ہیں تب بھی آپ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور اگر آپ مسلم نہیں ہیں تب بھی آپ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 335 اور صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 521 یعنی 521 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، یعنی جتنے بھی انبیاء اس سے پہلے بھیجے گئے وہ خاص قوم کے لیے بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے، اگرچہ ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں صرف رسول ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کو بھیجا گیا کس کے لیے؟ صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ اسی طرح سے جتنے بھی انبیاء آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو بطور خاص انہی کی قوم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اور مجھ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرنے کی جو منشا ہے،
قرآن کریم کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اگر چاہتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں ہی ہر قوم میں ہر بستی میں الگ الگ رسول بھیجتے اور ہر جگہ پر حق و باطل کا معرکہ ہوتا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نبوت کا آفتاب بنا کر کے بھیجا جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہو، اور یہ آفتاب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک چمکتا رہے جیسے یہ آفتاب چمک رہا ہے۔ ایک آفتاب ہے، ایک سورج ہے جو پوری دنیا کے لیے چمک رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی آپ کو نبوت کے مقام میں وہ آفتاب بنایا ہے جو پوری امت کے لیے ہو، یکساں ہو، پوری دنیا کے لیے ہو، یکساں ہو اور قیامت تک ہو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی اطاعت نہ کرے اور ان سے قرآن کے ذریعے سے جہاد کرے، زبردست جہاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جس قدر عظیم الشان ہوگا حق و باطل میں ٹکراؤ اتنا ہی عظیم ہوگا۔ یاد رکھیے گا، آپ جس پیمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو لوگوں کے درمیان پہنچائیں گے، آزمائش بھی اسی اعتبار سے آئے گی، آزمائش بھی اسی اعتبار سے آئے گی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ دین کو پہنچانے میں، دعوت کو پہنچانے میں، منہج کو لوگوں تک پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کمپرومائز نہیں، غیروں سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ کو ان کی اطاعت و فرما برداری یا ان سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، بلکہ ان سے زبردست جہاد کرنا ہے۔ جہاد کا مطلب سمجھ لیجئے، لغوی اعتبار سے جہاد کا مطلب کسی خاص مقصد کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش لگانا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اور جہاد کبیر کے اندر جو مفہوم ہے یہ اور زیادہ وسیع ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ حکم دیا گیا، لیکن یہ حکم تمام امت کے لوگوں کے لیے ہے، امت کے مسلمانوں کے ایک ایک فرد کے لیے ہے کہ جب آپ نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا تو اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو بھرپور کوشش کرنا ہے۔ اگر کوئی اسلام کے اوپر انگلی اٹھائے تو اس کا کمپلیٹ جواب دینا ہے، اگر وہ زبان سے اگر وہ اٹھاتا ہے تو پھر زبان سے اس کا جواب دینا ہے، قلم سے اٹھاتا ہے تو قلم سے جواب دینا ہے۔ اور اسلامی حکومت ہو تو جہاد کرنا ہے، اسلامی حکومت ہو تب، وگرنہ نہیں۔ اسلامی حکومت ہو تو جہاد کرنا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ اسلام کے دین کو، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کمپرمائز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ کافروں کی بات نہ مانیں بلکہ ان سے قرآن کے ذریعے سے بھرپور جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کفار سے بھی جہاد کرنا ہے اور منافقین سے بھی، اسلام کو ان تک پہنچانے کے لیے۔ اگر وہ اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے تو اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو ان سے جہاد کرنا پڑے گا اور بھرپور جہاد کرنا پڑے گا۔ یہ نبی کے لیے ہے اور نبی کے بعد نبی کی تمام امت جو مسلمان ہیں ان کے لیے ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا